تو پھر آپ مزید کہتے ہیں رب حبلی حکما، اے رب میرے رب مجھے حکم عطا فرما۔ اب حکم سے کیا مراد ہے؟ حکمت ہے، حکمت سے مراد شریعت ہے، نظام ہے۔ تو آپ نے دعا کی میرے رب مجھے نظام عطا فرما، حکمت عطا فرما، تاکہ میں لوگوں کو اس کی طرف بلاؤں، اس شریعت کی طرف بلاؤں، اس شریعت کی دعوت دوں۔ وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اور مجھے تیرے قرب والوں کے ساتھ ملا دے، صالحین کے ساتھ مجھے ملا دے، نیک لوگوں کے ساتھ مجھے ملا دے۔ تو یعنی دنیا میں مجھے نیک لوگوں میں رکھ اور آخرت میں مجھے نیک لوگوں میں رکھ۔ وَجَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ۔ اب یہ دیکھ لیجئے کہ یہ اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں کہ تو مجھے نیک لوگوں سے ملا دے، اور آج ہماری تمنا کیا ہوتی ہے کہ بڑے دنیا داروں سے ملاقات ہو جائے، بڑے دولت مندوں سے ملاقات ہو جائے، کوئی امیر سے، کوئی وزیر سے، اور لوگ باقاعدہ فخر محسوس کرتے ہیں اگر کسی کے یہاں پہ کوئی امیر یا وزیر آ جائے یا وہ چلا جائے تو باقاعدہ فوٹو کھنچا کھنچا کے فیس بک پہ لگاتے ہیں کہ دیکھو ہم کہاں پہنچے ہوئے ہیں۔ تو لوگوں کا یہ شوق ہے، لیکن اللہ کے نیک بندوں کا کیا ہے کہ مجھے نیک بندوں سے ملا دے۔ تو یہی امید ہمیں تمنا کرنی چاہیے۔ وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، اور میری سچی ناموری رکھ پچھلوں میں، یعنی اور میرے بعد میرا ذکر خیر چھوڑ دے، یعنی میں دنیا میں میرے لیے خیر کا مقام بنا دے ہر جگہ پہ۔ تو یہ اللہ کے نیک بندوں کی خواہش ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک لوگوں میں شامل کر دے اور خیر کے ساتھ ہمارا تذکرہ ہو۔ اور جو بدھو اور بیوقوف قسم کے لوگ ہوتے ہیں جن کو نہ اپنی عزت کا پاس ہوتا نہ اپنے ماں باپ کی عزت کا پاس ہوتا، تو وہ دعا تو کیا مانگے خیر کی، بلکہ خود ایسے کرتوت کرتے ہیں روڑوں پہ کھڑے ہو کے کہ ہر ایک انگلی اٹھا کے کہتا ہے دیکھو یار اس کو، یہ دیکھو یار یہ دیکھو کیا کر رہا ہے۔ نہ خود بدنام ہوتا بلکہ اپنے ماں باپ کو بھی بدنام کرتا ہے۔ تو اس لیے وہ ہمارے ایک استاد کہتے ہیں بد اچھا بدنام برا، نہ بد بنو نہ بد کہلاؤ۔ تو بدنام تم ہوگے تبھی جب بد بنو گے، جب بد بنو گے تم بدکار کہلاؤ گے۔ تو آج کل بیوقوف لوگوں کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے، اور جبکہ اللہ کے نبی کیا مانگ رہے ہیں؟ اے اللہ تو میرا بھی خیر کے ساتھ ذکر کر دے، ٹھیک ہے، اور تمام پچھلے لوگوں میں کر دو۔ آپ کی دعا قبول ہوئی۔ اور دیکھیے آپ کو یہودی بھی مانتے، عیسائی بھی مانتے، مسلمان بھی مانتے، اور مسلمان تو اتنا مانتے ہیں کہ ہر نماز میں ابراہیم علیہ السلام کا نام لے کے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، اللہ ان پہ رحمت نازل فرما۔ ابراہیم علیہ السلام پہ بھی ان کے آل پہ بھی رحمت ہے نا، کما بارک تعالیٰ ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انکا حمید مجید۔ تو یہ ہوتا یہ معاملہ، یہ اللہ کے نیک بندوں کا طریقہ ہے۔ اور انسان کو جب سمجھ میں آ جائے کہ وہ اللہ کے نیک بندوں کے اوپر طریقے پہ نہیں ہے تو اس کو توبہ کرنی چاہیے اور نیک بندوں کے طریقے پہ آ جانا چاہیے۔ وَاجْعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ نَعِيمٍ، اور مجھے کر دے نعمت والے جنتوں کے وارثوں میں سے۔ تو یعنی نعمت والی جنت ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، یعنی جنت ہی مراد ہے یہاں پہ۔ تو جنت کے کئی نام ہے، جنت الفردوس ہے، جنت النعیم بھی ہے، جنت عدن بھی ہے۔ تو جنت نعیم نعمت والی جنت ہے، اور کہا کہ تو اس کے وارثوں میں سے مجھے کر دے۔ تو یعنی مجھے بھی جنت کا مالک بنا دے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ اللہ کے نیک بندوں کی دعائیں ہیں، اور ان سب پہ غور کرنا چاہیے، ہمیں بھی اسی قسم کی دعائیں مانگنی چاہیے۔ فرمایا کہ وَاغْفِرْ لِي أَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ، اور میرے باپ کو بخش دے، بے شک وہ گمراہ ہے۔ اور یہاں پہ باپ سے مراد میں پہلے وضاحت کر چکا ہوں کہ وہ چچا آپ کا آزر، اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اس کی مغفرت کی دعا کی، حالانکہ وہ کافر تھا۔ تو اس کے بارے میں محدثین نے لکھا کہ اصل میں اس کی مغفرت کی دعا آپ نے اس لیے کی تھی
کہ اس نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں مسلمان ہو جاؤں گا. تو اسی گمان پر آپ نے ان کے لیے دعائے مغفرت کی کہ اللہ تو اس کو مغفرت کر دے. بعد میں کہا کہ مغفرت سے مراد ان کی اسلام کی دعا کی، اللہ تو اس کو اسلام کی توفیق دے دے، ورنہ کافر کے لیے دعا کرنا جائز نہیں ہے مغفرت کی. ہاں ہدایت کی دعا کر سکتے ہیں، اسلام کی دعا کر سکتے ہیں اس کافر کے لیے، مشرک کے لیے، لیکن مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے. تو اس لیے تعویل یہ کی گئی ہے کہ چونکہ اس نے کہا تھا کہ میں ایمان لے آؤں گا، اور آپ سمجھے کہ ایمان لے آیا وہ، لیکن وہ ایمان نہیں لے کر آیا.